الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس مختصر سی کلپ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور وہ ہے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور رحم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں زندگی کی تمام ضروریات کو عطا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اتنی زیادہ اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ سب کی پیدائش یا سب کی تخلیق کے پیچھے مقصد ہے۔ انسان اپنے مقصد کو سمجھے کہ وہ زندگی دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، کیسے وہ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے اپنی امت کو اس کا احساس دلایا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی طرف ترغیب دلائی۔ بڑی پیاری بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمان مبارک ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ امام، حاکم، بادشاہ ذمہ دار ہے اور اپنی عوام کے متعلق کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر کی، اپنی بیوی بچوں کے کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس عورت سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خادم، نوکر جو کام کرتے ہیں یا کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں وغیرہ، یہ سب بھی ذمہ دار ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جائیں گے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو، خبردار، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ بڑی اہم ترین حدیث ہے، لہٰذا ہم اس کو یاد رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ اگر میں مرد ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، اگر میں عورت ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، سمیع ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری کے متعلق ہم سے پوچھے گا۔ سب سے بڑی ایک ذمہ داری جو ہوتی ہے مرد کی اور عورت کی، وہ ہے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ پہلی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور اس کے لیے رمضان سے اچھا موقع نہیں ملے گا آپ کو کہ ہم اپنی گردنوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ ذرا مختلف ہے، جیسے مرد کی ذمہ داری کہ وہ اکل حلال کمائے اور حلال اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، ان کی دنیاوی جائز ضروریات کو پورا کرے، جس میں کھانا پینا، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم وغیرہ، تربیت، تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کی بھی ذمہ داری تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، گھر کو دیکھنا، شوہر کی خدمت، شوہر کو خوش رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کا کھانا پینا اور ان کی صحت کا خیال، ان کی تربیت، دینی تربیت، دنیاوی فائدے والی چیزوں سے آگاہ کرنا وغیرہ، بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں ذمہ داریوں میں۔ لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ کسی قسم کی لاپرواہی نقصان کا باعث بنے گی، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ مرد اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرے
ماں و عورت اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرے، معاشرے کا ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری کو، علماء کی ذمہ داری الگ ہے، عوام کی ذمہ داری الگ ہے، بادشاہ کی ذمہ داری الگ ہے، تو ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں ادا کرے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرہ صالح ہوگا اور ظلم سے، فتنہ و فساد سے پاک ہوگا۔ جب ہر ایک کو اس کا حق ملے گا تو سب خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس اہم موضوع کو سمجھنے اور اس طرف خاص توجہ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔